بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل بہت سی دفعہ مختلف موٹیویشنل سپیکرز کے کوئی کلپ سامنے آتے ہیں، سننے کا موقع ملتا ہے، تو ایک بات جو بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ ہر آدمی آ کے اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ کامیابی کا یہ سٹینڈرڈ ہے، آپ کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ کریں یہ کریں۔ تو ان کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو معیار اسلام ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو کامیابی کے کسی کام سے روکے گا کہ نہیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ آپ کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلتا ہے، جس میں آپ کو اگر کہیں نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں تو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈگری نہیں حاصل کریں، اسکل سیکھیں اسکل سیکھیں اسکل سیکھیں، سب کو اسی طرف لگایا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کو ان لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوں گے جن کے پاس ڈگری نہیں ہے اور ان کے پاس اسکلز ہیں تو وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بعض نوجوان واقعی میں سمجھ رہے ہیں کہ یار ڈگری کو کیا کرنا ہے، اسکل سیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل دنیا میں اسکلز کی، مہارات کی، ہنر کی اہمیت ہے بہت زیادہ، لیکن ہر آدمی کو اسکل کی بیس پر جاب ملنا، اس کو کام ملنا، یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی۔ آپ اگر دنیا میں ایسے لوگ دکھاتے ہیں جن کو اسکلز کی بیس پہ جاب ملی ہے، تو جن لوگوں کو ڈگری کی بیس پہ جاب ملی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ آج کی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو جتنے لوگوں کو ان کی ڈگری کی بیس پہ جاب ملی ہے وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں جن کو ان کی اسکلز کی وجہ سے جاب ملی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو اتنی سینس ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ہر طرح کی چیز ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، دینی باتیں بھی ہیں، فحاشی کی باتیں بھی ہیں، ڈانس پارٹی، سب کچھ چل رہا ہے اس میں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم ایز اے مسلم جج کریں، ہم اس کو سیگریگیٹ کریں، الگ کریں کہ بھائی یہ چیز قابل عمل ہے، یہ چیز قابل عمل نہیں ہے۔ تو ایک تو اپنی تعلیم پر فوکس رکھیں، چاہے آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار کسی موٹیویشنل سپیکر کو سن کے اس کے دل و دماغ سے تعلیم کی اہمیت ہی نکل گئی کہ یار پڑھ کے کیا کرنا ہے، چھوڑو۔ ایک تو اس چیز کو سامنے رکھیں۔ دوسری بات جو بعض اوقات کیا ہمیشہ ہی سننے کو ملتی ہے موٹیویشنل سپیکر سے، وہ آپ کو سکسیس سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میری موٹیویشن میں نے اس کو دی تو جناب اس نے یہ کام کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اتنے پیسے کما لیے، اس نے لاکھ روپے کما لیے، وہ مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہے، وہ مہینے کے 3 لاکھ کما رہا ہے۔ وہ آپ کو صرف سکسیس سٹوریز تو سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں لوگ جو ان کی یہ موٹیویشنل لیکچر ان کا سننے کے باوجود بھی لاکھوں روپے نہیں، ہزاروں روپے بھی نہیں کما پا رہے، ان کا آپ کو کچھ نہیں بتاتے۔ اب وہ سکسیس سٹوریز سن کے آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ مہینے کے 3 لاکھ کما رہا ہے، یہ مہینے کے 5 لاکھ کما رہا ہے، تو میں بھی شروع کرتا ہوں، اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس نے تو کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ زیادہ کمائیں، آپ زیادہ کمائیں، لیکن یہ سوچ ذہن میں رکھیں، یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ میں ناکام بھی ہو سکتا ہوں۔ اس ظاہری طور پر اگر ناکام بھی انسان ہوتا ہے تو اخروی اعتبار سے وہ ناکام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان محنت کرتا ہے کہ مجھے مثلا 2 لاکھ روپے میری انکم ہو منتھلی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اس سے جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے آخرت میں اس کو اجر ملے گا اس پر۔ لیکن اگر اسی طرح اندھا دھند ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کہ بس وہ 2 لاکھ کما رہا ہے تو میں 3 لاکھ کما لوں، وہ 3 کما رہا ہے تو میں 4 کما لوں، وہ 4 کما رہا ہے تو میں 5 کما لوں، یہ دنیا کی دوڑ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم، جناب ان کے اپنے اور جو ذمہ داریاں ہیں، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، کوئی نماز پڑھنا، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، بس اسی کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ تو جب انسان کو ناکامی ہوتی ہے نا، ناکامی کے بعد اگر اس کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ ناکامی کی صورت میں کیا کرنا ہے، پھر وہ مایوس ہوتا ہے، پھر لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی
کوئی عمل بتا دیں تاکہ میری ٹینشن ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی میری موٹیویشنل اسپیکر سے بھی گزارش ہے کہ خدا را نوجوانوں کو کسی بھی کہانی کے دونوں رخ دکھایا کریں، اور نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بالکل اندھی تقلید نہ کیا کریں۔ جو اچھی موٹیویشنل ان کے کوئی موٹیویشنل لیکچر ہے، کوئی اچھی موٹیویشن آپ کو دے رہے ہیں، کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کے منہ سے جو بات نکلے ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اچھا، اسی میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ڈگری کی بات کی، تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ تعلیم کے دوران ہی، ظاہر ہے آدمی کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کچھ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مستحکم کرے، لیکن اگر کوئی آدمی مالی لحاظ سے، فیملی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے وہ اسٹرانگ ہے، اس کو فیملی کی سپورٹ ہے کہ بھائی آپ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس رکھیں، تو پھر وہ اس حد تک تو کاروبار میں اس کی انوالومنٹ یا کسی بھی فری لانسنگ کے کاموں میں اس کی انوالومنٹ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک رسپانسبلٹی اس پر آئے، وہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے اخراجات خود بیئر کروں، میں کچھ سپورٹ کروں، لیکن اس حد تک اس میں انوالومنٹ اس کی ہو جانا کہ اس کی تعلیم اس سے متاثر ہو رہی ہو، یا وہ تعلیم ہی چھوڑ دے کہ یار میں نے تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے ویژن اور مشن میں بہت وائڈ، بہت براڈ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ ایک مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اپنے لیے تو گدھا بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں۔ انسان اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جینا سیکھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے سامنے اپنے ملک کے مفادات ہوں، اپنی قوم کے مفادات ہوں، امت مسلمہ کے مفادات ہوں، اپنے معاشرے کے مفادات ہوں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری گاڑی اچھی ہو، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میری عزت، میری شہرت، میرا پیسہ، میرے بچے، بس اپنے ارد گرد ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، معاشرے کو ہمارے کسی عمل سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، امت کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کوئی پازیٹیو رول ہم پلے کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ یہ بھی ایک ایسا رخ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ تو موٹیویشنل سپیکرز کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں، یہ سکھائیں ان کو کہ بھائی آپ نے اپنے ذاتی مفادات سے، اپنی شخصیت سے تھوڑا اوپر نکل کے قوم کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے سوچنا ہے، امت کے لیے سوچنا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور راستے انسان کے لیے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔